السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے آج کے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں۔ الحمدللہ ہماری یہ جو سیریز آج سے ایک مہینہ تقریباً 1.5 مہینہ قبل سٹارٹ ہوئی تھی، اور الحمدللہ ہر ہفتے 3 کلاسز ہماری چلتی تھی، اور اب یہ بالکل اپنے اختتام پر ہے۔ انشاءاللہ ابھی 2 ایپیسوڈز ہمارے پاس ہے، آج کا اور کل کا انشاءاللہ، اور اس میں انشاءاللہ ہم لوگ کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق آپ کی زندگی کا آخری دور ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور میں نے آپ کو لاسٹ درس میں بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے ہم نے غزوہ مریسع کے تعلق سے بہت ساری باتیں کی، واقعہ افک کو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے آخری درس میں رکھا تھا، اور الحمدللہ یہ دور ہمارا مدنی دور چل رہا ہے، اور ابھی ہم لوگ انشاءاللہ آج جو ابتدا کریں گے ہم لوگ صلح حدیبیہ سے ابتدا کریں گے، کہ صلح حدیبیہ جو بہت عظیم الشان فتح تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا تذکرہ اور اس کے علاوہ مزید بہت سی جنگوں کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آخری درس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی، جس میں ہم نے ختم کیا تھا غزوہ بنو مصطلق پر اور غزوہ مریسع جس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں واقعہ افک کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے تفصیلی طور پر کیا تھا، اور اس سے حاصل ہونے والے کچھ عبرتیں، نصیحتیں اور فوائد ہم نے آپ کو بتائے تھے۔ اب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ پیش آتی ہے۔ اصل میں اس کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھاتا ہے۔ خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ سمیت مکہ گئے، آپ نے حج عمرہ کیا، اور عمرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی عمرہ کیا آپ کے ساتھ، آپ نے جانور ذبح کیے، اور جو ہے بعض صحابہ اکرام نے جو ہے اپنے بالوں کو منڈوایا، یعنی مکمل سر صاف کروایا، بعض صحابہ اکرام نے جو ہے اپنے بالوں کو کٹوایا۔ چونکہ مکہ والوں نے مسلمانوں کا بالکل بائیکاٹ کر رکھا تھا 6 سالوں سے، 6 سال تک، یعنی ہجرت کے پہلے سال سے لے کر کے اب تک کے مسلمانوں کا داخلہ ممنوع تھا، یعنی مکہ میں، وہ لوگ نہیں جاتے تھے مکہ میں، لہذا بہت کم اکا دکا کوئی چلا گیا اثر و رسوخ والا تو ٹھیک، ورنہ تو مسلمان عام طور سے جاتے ہی نہیں تھے، وہ ان کا حق تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا، وہ ان کا حق مانا ہی نہیں جاتا تھا۔ جیسے مشرکین مکہ اپنا حق سمجھتے تھے کعبۃ اللہ میں جانا، طواف کرنا، عمرہ کرنا، ویسے مسلمانوں کا حق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لہذا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ مکہ میں جانے کا آپ کے وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب اپنے صحابہ کو سنایا، صحابہ اکرام بہت خوش ہو گئے، اور سب کے سب مل کر کے مکہ جانے کی تیاری کرنے لگے عمرہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبائل میں بھی اعلان کروا دیا، حضرت عبداللہ بن مکتوم کو، ام مکتوم کو جو ہے مدینے میں جو ہے آپ کا نائب بنایا، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تیاری کی، تمام صحابہ اکرام سے تیاری کروائی سن 6 ہجری میں، اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا، اور تقریباً آپ کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ اکرام تھے جنہوں نے جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے ہتھیار اپنے ساتھ لیے، صرف سفر والے ہتھیار لیے، تلواریں میانوں میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے نکلے۔ راستے میں جب مکہ والوں کو یہ خبر پہنچی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے
سے نکل چکے ہیں مکہ آنے کے لیے، تو ابو سفیان، خالد بن ولید سب کے سب لگ گئے روکنے میں مسلمانوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے میں، صحابہ کو روکنے میں پوری طاقت ان لوگوں نے جھونک دی، لیکن وہ نہیں روک پائے۔ آخرکار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، وہاں پر آپ کی جو اونٹنی تھی قصوہ نامی وہ بیٹھ گئی۔ صحابہ اکرام نے بہت اس کو کوشش کیا اٹھانے کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی میری نکمی نہیں ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کیسی اونٹنی ہے؟ اونٹنی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکمی نہیں ہوئی ہے یہ اونٹنی، اور نہ ہی یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسها حابس الفیل، لیکن اس کو اس نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں والوں کو روکا تھا۔ ابراہا، ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے کعبۃ اللہ کی طرف آیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو روکا تھا، لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسها حابس الفیل، کہ اس کو اس نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں والوں کو روکا تھا، ہاتھیوں کو روکا تھا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو ہے اس اونٹنی کو یہیں پر روک دیا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہیں پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بات کروں گا مکہ والوں سے، یعنی وہ لوگ جو آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے کسی بھی طرح باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں مکہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں ان لوگوں سے بات کروں، ان کو سمجھاؤں کہ میں یہاں پر جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 2731 اور 2732۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ ہم لوگ یہاں پر صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کوئی عمل کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں آئے ہیں، کوئی جنگ کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں آئے ہیں، حتیٰ کہ بدیل بن ورقہ کو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی سمجھایا، کہا کہ دیکھو ہم لوگ صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آخرکار مکہ والوں نے پریشان ہو کر کے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، اور جو ہے کہا کہ تم جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے خود خواہش ظاہر کی کہ بھئی میں جا کر کے بات کرتا ہوں، شاید کوئی راستہ نکل آئے، تو وہ عروہ بن مسعود ثقفی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے اے محمد تم یہاں کیوں آئے ہو، کس نیت سے آئے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہمارا تو مقصد ہے صرف عمرہ کرنا، جو بدیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہی عروہ بن مسعود ثقفی کو بھی بتایا۔ اس کے بعد عروہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد دیکھو تم ہمارے درمیان میں تھے، ہمارے درمیان میں سے تم نکلے، اب کل کے دن یہ تمہارے صحابہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو تمہارا کیا معاملہ ہوگا؟ جب حضرت ابو بکر نے یہ بات، عروہ بن مسعود ثقفی کی یہ بات سنی نا، تو بہت سخت جملہ حضرت ابو بکر نے اس سے کہا، لہذا حضرت ابو بکر کا اتنا سخت جملہ کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر کا جب اس نے یہ جملہ سنا تو اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے جس نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو بکر ہے۔ فرمایا کہ اے ابو بکر اگر تمہارا احسان مجھ پر نہ ہوتا جو میں نے ادا نہ کیا ہے تو میں تمہیں ضرور اس بات کا جواب دیتا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا، آپ کو سمجھانے لگا، اور بار بار آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا تھا، وہیں پر ایک صحابی رسول جو کھڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیکھ رہے ہیں کہ عروہ بن مسعود ثقفی پیارے نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار کا دستہ، تلوار لے کر کے تلوار کی نوک اس کے ہاتھ پر ماری عروہ بن مسعود ثقفی کے، اور کہا کہ اپنے ہاتھ کو پیارے نبی کی داڑھی سے ہٹا، مشرک اپنے ہاتھ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا مغیرہ بن شعبہ ہے، لہذا یہ باتیں ان دونوں کے درمیان میں چلتی رہی۔ اس کے بعد اس نے عروہ بن مسعود ثقفی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ صحابہ کے ساتھ دیکھا کہ صحابہ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہ یہاں سے اٹھ کر کے مکہ والوں کے پاس گیا عروہ بن مسعود ثقفی، اور کہنے لگا کہ دیکھو محمد کے میں جو ہے کسریٰ کے بادشاہ، میں کسریٰ کے محل میں جا کر کے آیا، میں نے قیصر کے محل دیکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے میں نے محل دیکھے، لیکن محمد کا جو معاملہ اس کے صحابہ کے ساتھ ہے میں نے کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں دیکھا۔ محمد کے حصے کے لیے اتنی محبت وہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ اگر تھوک دے تو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے، وہ اس کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں اس پانی کو وہ اپنے لیے بطور تبرک لے لیتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں سے مت لڑو جو اپنی جان اس کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا عروہ بن مسعود ثقفی نے جو یہاں پر دیکھا تھا چیزیں، وہ جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس نے کہا کہ یہ لوگ بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور حدیث نمبر 2732 2731۔
یہ دونوں باتیں اس نے عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا، اور کہا کہ ان لوگوں کو کرنے دو جو کرنے کے لیے وہ لوگ آئے ہیں۔ اس کے بعد آخر کار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ وہ لوگ جب ہمارے پاس سفیر بھیج رہے ہیں تو ہم ایک سفیر ان کے پاس بھیج دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بھیجنے کا ارادہ کیا کہ جا کر کے جو ان کو سمجھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا حضرت عمر کو بھیجنے کا، لیکن بعد میں بات ہوئی کہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، لہذا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان وہاں گئے، آپ نے ان کو سمجھایا مکہ والوں کو۔ مکہ والوں نے مہلت مانگی، کہا کہ ہمیں حضرت عثمان کو اپنے پاس روک لیا اور کہا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دو سوچنے کا، اس کے بعد ہم بتاتے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے آنے میں دیر ہو گئی تو مسلمانوں میں ایک افواہ عام ہو گئی، کہا کہ جو ہے عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے، اور یہ باتیں جو ہے مکہ میں جو ہے مسلمانوں میں پھیل گئی۔ یہ روایت جو مسند احمد کی ہے، اور اسی طرح سیرت ہشام نے، امام ہشام نے نقل کیا ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 432۔ اب جب یہ افواہ پھیل گئی صحابہ کرام میں اور مسلمانوں میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت اس باتوں پر لی کہ ہم عثمان کی موت کا بدلہ لیں گے، ہم عثمان کی موت کا بدلہ لیں گے، اپنی جان قربان کرنے سے ہم ڈریں گے نہیں، ہم قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، ہمیں چلے گا، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لہذا یہ تمام باتوں پر جو ہے ان لوگوں نے بیعت کی، صحابہ کرام نے، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ پیارے اللہ رب العالمین نے سورہ فتح آیت نمبر 18 میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ رب العالمین مومنین سے راضی ہوا جب انہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی، اپنی جانوں کو قربان کرنے کی بیعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کی۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بیعت رضوان والوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کتنا اہم واقعہ ہے یہ صلح حدیبیہ کا، کہ اللہ رب العالمین نے ایسے صحابہ کرام کو اتنا پسند کیا، ان صحابہ کرام کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اسی طرح جو ہے یہ معاملہ چلتا رہا، بعد میں پتہ چل گیا کہ نہیں حضرت عثمان سیف ہے، حضرت عثمان واپس آئے، اور پھر ان لوگوں کے درمیان میں جو ہے مکہ والوں نے صلح کے لیے، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، صلح کے لیے مکہ والوں نے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ سہیل بن عمرو جب آ رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے معاملہ سہل ہو گیا ہے۔ سہیل کا معنی اصل میں آسان ہوتا ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ سہل ہو گیا ہے، آسان ہو گیا، یعنی نیک فال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لیا۔ اور سہیل آنے کے بعد آپس میں بات چیت ہوئی، اور پھر کہا کہ چلو ہم لوگ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور معاہدے کے دفعات ہم لوگ لکھ لیں گے۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جو ہم لوگ معاہدہ کر رہے ہیں آپس میں اس کو لکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب مکہ والے اللہ کے رب العالمین کے ایک نام رحمان کو نہیں مانتے تھے، رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے تھے۔ سہیل نے کہا کہ یہ رحمان کون ہے میں نہیں جانتا، لہذا لکھو بِاسْمِكَ اللہم۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بِاسْمِكَ اللہم لکھا، اور پھر آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ تو سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو اتنا بکھیڑا کھڑا ہی نہیں ہوتا، ہم آپ کو مکہ جانے سے روکتے ہی نہیں، ہم آپ کے راستے میں نہیں آتے، آپ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کر کے یہ دفعات نہیں لکھتے۔ لہذا کہا کہ تم مٹاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لکھو محمد بن عبداللہ کی جانب سے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مٹا دو محمد رسول اللہ بھی مٹا دو، حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی میں نہیں مٹا سکتا، میں ہرگز نہیں مٹا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے، میں مٹا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا۔ اب دیکھیے کتنی زیادتی یہ لوگ کر رہے ہیں، مکہ والے کتنا دبا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نام لکھنے نہیں دے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رسول اللہ نہیں لکھنے دے رہے، محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ اب دفعات میں بھی دیکھیے جو معاہدے، جو شرطیں لگائی گئی نا، وہ بھی پوری کی پوری ایسا لگے گا آپ کو کہ مکہ والوں کے حق میں تھی۔ پہلی شرط جو لگائی گئی، پہلا معاملہ، پہلا جو ایک کنڈیشن رکھی گئی صلح کی کنڈیشن، پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ مکہ والے جو یعنی اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے۔ سب سے پہلی کنڈیشن کہ جو تم لوگ عمرہ کے لیے آئے ہو ابھی تم لوگ فی الحال واپس چلے جاؤ، اس سال واپس چلے جاؤ، آپ اگلے سال آنا، ہم لوگ یہاں سے نکل کر کے باہر چلے جائیں گے،
3 دن آپ کو ملے گا، آپ آ کر کے یہاں پر عمرہ کرنا، اس کے بعد آپ لوگ نکل جانا۔ پہلی شرط یہ ہوئی۔ اب مسلمانوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، دیکھ لیے کتنا یعنی کیسے دبایا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ کہا کہ تم لوگ ابھی واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا اور 3 دن قیام کرنا، ہم لوگ باہر جائیں گے شہر کے مکہ کے، پھر تم لوگ عمرہ کر کے نکل جانا۔ دوسرا کیا رہا؟ دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ 10 سال تک دونوں فریقین کے درمیان میں جنگ بند۔ یاد رکھیے یہ جملہ، 10 سال تک نہ مسلمان جنگ کریں گے مشرکین کے ساتھ، نہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، 10 سال تک یہ جنگ بند رہے گی۔ تیسری جو شرط رکھی گئی وہ یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے، جو مشرکین کے ساتھ عہد و پیمان کرنا چاہے وہ ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یعنی جو بھی گروہ، جو بھی گروپ مسلمانوں کے ساتھ آنا چاہتا ہے مل کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، مسلمانوں کا حلیف بن جائے، جو گروہ مشرکین کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ مشرکین کے ساتھ مل جائے اور مشرکین کا حلیف بن جائے۔ اسی طرح ایک آخری جو اس میں دفعہ تھی، ایک آخری جو کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ کا بھاگ کر کے مسلمانوں کے پاس جاتا ہے، اگر کوئی مکہ کا کافر مشرک جو مسلمان ہو چکا ہے وہ بھاگ کر کے مسلمانوں کے پاس جاتا ہے تو مسلمان اسے ہمیں واپس کر دیں گے، لیکن اگر مسلمان کا کوئی مشرک ہو کر کے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ یہ دفعہ بھی یاد رکھیں، یہ جو بات ہے نا یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ 2 شرطیں آپ کو یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ آگے کام آئے گی۔ پہلی شرط یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا یعنی پہلی جو کنڈیشن تھی وہ یہ کہ جس کا حلیف بننا چاہے بن سکتا ہے۔ کوئی خاندان ہمارے ساتھ ملنا چاہے مل سکتا ہے، کوئی خاندان ہمارے ساتھ ملنا چاہے مشرکین کے ساتھ ملنا چاہے مل سکتا ہے۔ دونوں کے درمیان میں جنگ نہیں ہوگی۔ جیسے 2 خاندان، ایک مشرکین کا ہے جو اس کا حلیف ہے، ایک مسلمانوں کا حلیف ہے، تو یہ دونوں آپس میں جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ خاندان بھی مسلمان اور مشرک تو کریں گے ہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ حلیف بھی جنگ نہیں کریں گے۔ یہ شرط پہلی تھی۔ اور آخری شرط کیا تھی کہ اگر کوئی مسلمان مشرکین کا یعنی مشرکین میں سے کوئی مسلمان ہو کر کے اگر مسلمانوں کے پاس جاتا ہے تو مسلمانوں کو اس کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی مشرک جو ہے مسلمان مشرک ہو کر کے مشرکوں کے پاس آتا ہے تو وہ ان کو واپس نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! دیکھیں کتنا دبا کر کے مسلمانوں کو صلح کروائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دفعات مان لی، ساری کنڈیشنز مان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ ابھی یہ کنڈیشن لکھی جا رہی تھی کہ ابو جندل جو اسی سہیل کے بیٹے تھے جو بیٹھ کر کے وہاں پر کنڈیشنز لکھوا رہا تھا نا، اسی کے بیٹے تھے ابو جندل، وہ مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کے پاس بھاگ کر کے آ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، ہاتھوں اور پیروں میں زنجیر ڈالی ہوئی، وہ گھسیٹتے ہوئے آ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سہیل نے کہا کہ دیکھو ابھی سے ہمارا معاہدہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تمہیں ابو جندل کو واپس کرنا پڑے گا، ابو جندل کو تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تو ہم لوگ لکھ رہے ہیں، ابھی کہاں دفعات فائنل ہوئی ہے، کہاں ابھی کنڈیشنز فائنل ہوئی ہے، یہ تو ابھی چل رہا ہے، ابھی لکھا جا رہا ہے، ابھی اس کو چھوڑ دو، اس کے بعد جو آئے گا اس کو ہم واپس کر دیں گے۔ کہا نہیں، اگر تم اسے واپس نہیں کرو گے، اسی کا بیٹا تھا نا سہیل کا، کہا کہ اگر تم ابھی اسے واپس نہیں کرو گے تو ہم تم سے کسی بھی شرط پر صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گزارشیں کی، بہت باتیں کی، کہا میرے لیے چھوڑ دو، کہا نہیں چھوڑ سکتا آپ کے لیے بھی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔ اس نے سہیل نے ابو جندل کو ایک زوردار تماچا مارا اور اس کو واپس مشرکین کی طرف گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ ابو جندل چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اے مسلمانوں کیا تم مجھے واپس مشرکوں کے پاس لوٹا دو گے؟ کیا میرا دین فتنے میں نہیں پڑ جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل سے کہہ رہے تھے اسبرو، ابو جندل صبر کرو، صبر کرو اور اسے اجر سمجھو۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 2732 اور 2731۔ یہ دونوں باتیں اور یہ معاہدہ جو ہے مسلمانوں کا طے ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا چونکہ مسلمان وہاں سے نکلے تھے مدینہ سے عمرہ کی نیت سے، ساتھ میں جانور تھے اور ساری چیزیں تھیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اب ایک کام کرو، یہیں حدیبیہ ہی کے مقام پر جو ہے سب اپنے اپنے جانور ذبح کر دو اور حلق کر لو، یعنی اپنے بالوں کو مونڈ لو۔ چونکہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے لہذا ہم عمرہ نہیں کر پا رہے ہیں، ابھی ہم لوگ کو واپس جانا ہے مکہ مدینہ، لہذا تم سب کے سب جو ہے یہیں پر جانوروں کو ذبح کرو اور سر مونڈ لو۔ لیکن صحابہ کرام ڈر رہے ہیں، خوف میں ہے کہ کیوں نہیں جا پا رہے ہم لوگ مکہ، جبکہ اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا ہے ہم مکہ کیوں نہیں جا پا رہے، کوئی ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں جانور، کوئی حلق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کہہ رہے ہیں نہیں کر پا رہے، لیکن آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو کیا کیا جائے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں،
آپ جائیے, خود جانور اپنا ذبح کیجئے, خود اپنا سر مونڈیے, اس کے بعد پھر دیکھیے. حضرت ام سلمہ کے مشورے پر, بیوی دیکھیے ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جب پریشان ہو, کوئی مشکل آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو راستہ دکھانے والی ہوتی ہے. حضرت ام سلمہ کی بات سن کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اپنا جانور ذبح کیا اور حلق کروایا. جیسے ہی صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا, سارے کے سارے صحابہ امٹ پڑے, سب کے سب دوڑ پڑے, سب نے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا اور سب نے اپنے بالوں کو مونڈ دیا. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے, حدیث نمبر 3181 اور اسی طرح ایک اور روایت جو صحیح بخاری کی ہے, حدیث نمبر 2732 2731. تو یہ پورا جو ہے اس طرح کا یہ حدیبیہ کا معاملہ ہوا اور یہاں پر صلح ہو گئی. صلح کے دفعات آپ یاد رکھیے گا, 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. مسلمانوں کا حلیف, مشرکین کا حلیف, آپس میں ایک دوسرے سے لڑے گے نہیں. اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان ہو کر کے آتا ہے جو ہے مسلمانوں کے پاس, تو مسلمان ان کو لوٹا دیں گے, اور اگر کوئی مشرک ہو کر کے مشرکوں کے پاس آتا ہے تو اس کو لوٹائیں گے نہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری دفعات تھی, یہ زیادہ اہم تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب مسلمان بہت غمگین تھے, یہ صلح کے بعد مسلمان بہت غمگین تھے. کیوں؟ ہم دب کر کے کیوں صلح کریں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے نبی سے کہنے لگے, اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, وہ باطل پر نہیں ہے؟ پھر کیوں ہمیں جو ہے ہم نے عمرہ اتنا دب کر کے صلح کی؟ کیوں ہم نے اتنا دب کر کے صلح کی؟ کیا آپ نے خواب میں نہیں دیکھا تھا ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں, مکہ میں جا رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں دیکھا تھا, لیکن میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. ہاں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. حضرت عمر جو ہے مناقشہ کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے اللہ کے نبی سے. حضرت عمر کی آواز بلند ہو گئی. حضرت ابو بکر آئے, حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا, اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے سورہ فتح کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ نازل فرمائی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے ایک واضح فتح عطا کی ہے, فتح مبین اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی, حضرت عمر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا, حضرت عمر کو یہ آیت پڑھ کر کے سنائی. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے جو شرمندگی ہوئی, جو ندامت ہوئی اپنی حرکت پر, کہتے ہیں کہ میں نے اس غلطی کی وجہ سے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند ہوئی نا, اس غلطی کے خمیازے کے طور پر, اس غلطی کے کفارے کے طور پر ساری زندگی میں نے نفلی نمازیں پڑھی ہیں, میں نے نفلی صدقات, کئی مرتبہ نفلی صدقات کیے ہیں, کئی مرتبہ نفلی روزے رکھے ہیں میں نے, صرف اس گناہ کی پاکی کے لیے. لہذا گناہوں سے پاک ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم گناہ سے بچنے کے لیے یا اس گناہ کی توبہ کے لیے صدقہ کریں, ہم اس گناہ سے توبہ کے لیے نفل نمازیں پڑھیں, ہم اس گناہ سے توبہ کے لیے جو ہے نفل روزے رکھیں. لہذا حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا بھی دل اس کے لیے کھل گیا. اب آپ یہاں پر رک کر کے ذرا دیکھیں, اللہ رب العالمین نے فتح مکہ, اس کے بعد فوراً بعد فتح مکہ پیش آیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کو فتح مبین قرار نہیں دیا, بلکہ اس صلح کو فتح مبین قرار دیا. کیونکہ دیکھیے آپ, مکہ والے پہلے تو مسلمانوں کا حق مان ہی نہیں رہتے. مکہ آنا, کعبۃ اللہ کا طواف کرنا, عمرہ کرنا, یہ مسلمانوں کا حق ہی نہیں مانتے تھے. کم از کم اس صلح کے بعد ان لوگوں نے حق تو تسلیم کیا مسلمانوں کا, ہاں مسلمانوں کا ان لوگوں نے حق تسلیم تو کیا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس دفعات پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی عمرہ یہیں پر صلح حدیبیہ کے مقام ہی پر صحابہ کرام نے اپنے جانوروں کو اور اپنے بالوں کو جو ہے کٹوا دیا اور جانوروں کو ذبح کر دیا. ابھی جو حضرت عمر بن خطاب والی روایت اور انا فتحنا لک فتحا مبینا والی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, وہ بھی صحیح بخاری کی وہی روایت 2732 اور 2731 میں واضح ہے. یہ حدیبیہ کی مزید تفصیلات اگر آپ کو دیکھنی ہے تو مزید اور بھی احادیث, جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 4169, اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 1856 وغیرہ میں آپ کو مزید تفصیلات انشاءاللہ اس کی مل جائے گی. یہ تفصیلی واقعہ تھا صلح حدیبیہ کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اچھا, اب یہاں پر نا ایک اور بات میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ ایک شرط جو تھی نا اس میں مسلمانوں کے تعلق سے, آخری شرط جو تھی کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے مشرک ہو کر کے مشرکوں کے پاس آتا ہے تو وہ ان کو واپس نہیں کریں گے, لیکن اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کے پاس جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے. اس میں نا ایک معاملہ ہو گیا. ایک تو ابو جندل کو اللہ کے نبی نے لوٹا دیا, دوسرے ایک صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, ابو بصیر نام تھا ان کا, انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ دوڑ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ سے مدینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو مکہ والوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر کے ابو بصیر کو لے کر آؤ محمد کے پاس سے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بصیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, یہ دونوں گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو واپس بھیج دیا. اب ابو بصیر وہ دونوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے, ذوالحلیفہ کے مقام پر بیٹھے,
اور حضرت ابو بصیر ان دونوں سے باتیں کرنے لگے کہ یہ تلوار تو تمہاری بہت اچھی ہے. انہوں نے کہا کہ اس نے نکال کر کے دکھائی. ہاں بولے میں نے بہت جنگیں لڑی ہے اس سے. حضرت ابو بصیر نے کہا کہ اچھا وہ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ تلوار. تلوار لی اور ایک کا کام تمام کر دیا, ایک کو قتل کر دیا, دوسرا ڈر کر کے بھاگ گیا. کدھر؟ مدینہ بھاگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی کے پاس پہنچا, پیچھے سے حضرت ابو بصیر بھاگتے ہوئے آئے. اللہ کے نبی نے دیکھا ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ ڈر رہا ہے. کہا کہ اللہ اے محمد تمہارے اس لڑکے نے یعنی ابو بصیر نے میرے ایک ساتھی کو قتل کر دیا اور یہ مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم جہاں جاؤ گے تم تو جنگ لڑوا دو گے. ابو بصیر سے کہا. ابو بصیر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا, آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا, آپ نے مجھے بھگا دیا تھا نا, مجھے لوٹا دیا تھا آپ نے, لہذا آپ نے تو اپنا معاملہ پورا کر دیا. اب یہ تو میں بھاگ کر کے آیا ہوں, اللہ نے مجھے ان لوگوں سے بچایا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کے ابو بصیر کو ایسا لگا کہ اللہ کے نبی واپس اس کو مشرکین کے پاس دے دیں گے. لہذا ابو بصیر نے کیا کیا کہ وہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک شاہراہ پر انہوں نے پناہ لے لی. اور اب کیا ہوتا تھا, ابو بصیر وہاں رکے تو لوگ جو ہے جو بھی مسلمان ہوتا مکہ سے وہ سیدھا ابو بصیر کے پاس جاتا, چونکہ پیارے نبی کے پاس تو جا نہیں سکتے کیونکہ ان لوگوں کا معاہدہ ہے مکہ والوں کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بدعہدی نہیں کرتے. لہذا وہ دوڑ کر کے ابو بصیر کے پاس جانے لگے سارے کے سارے مسلمان. اب معاملہ یہ ہو گیا نا کہ اتنے مسلمان ہو گئے کہ وہ مکہ والوں کا جو قافلہ جاتا تھا اس کو مارتے تھے, اس کا سامان لوٹ لیتے تھے یہ لوگ, ابو بصیر کی جو گروہ تھا. آخر کار مکہ والوں کو پریشان ہو کر کے اس شرط کو ختم کرنا پڑا. کہا کہ محمد ہم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ شرط کو ختم کر دیتے ہیں, ہم اس شرط کو ختم کرتے ہیں کہ اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کے تمہارے پاس آتا ہے تو تم ہی رکھ لو. ان لوگوں نے جینا حرام کر دیا ہے اس طرح کا جو ہے ہمارے قافلوں پر حملہ کرتے کرتے. لہذا مسلمانوں کے لیے ایک راہ کھل گئی, اور کمزور مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی کہ وہ جیسے ہی مسلمان ہوتے مکہ سے سیدھا مدینہ وہ چلے آتے. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے, حدیث نمبر 4177. اسی اثنا میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. وہ کیا؟ 3 بڑے بڑے صحابہ اکرام مسلمان ہو گئے, سیف اللہ مسلمان ہو گئے. وہ کون؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ. یہ 3 صحابہ اکرام مسلمان ہو گئے. یہ لوگ مسلمان ہو کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے حوالے کر دیا ہے, اپنے جگر گوشوں کو تمہارے حوالے کر دیا ہے مکہ نے. یہ 3 بڑے بڑے صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا, حضرت عمرو بن عاص, حضرت خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تھا صلح حدیبیہ اور اس کے بعد کے حالات. اب اس کے بعد ایک اور بہت بڑا معرکہ پیش آیا. وہ کون سا؟ جنگ خیبر کا. آپ کو ہم بتا چکے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے یہود تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ, ان تینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کھدیڑ دیا تھا, مدینہ سے باہر نکال دیا تھا محاصرے کر کر کے ان تینوں کے, کیونکہ تینوں نے بدعہدی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی. اب ان لوگوں نے اپنا مرکز خیبر کو بنا لیا تھا اور طرح طرح کی سازشیں, طرح طرح کی چالیں وہاں سے چل رہے تھے. اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مامون ہو گئے, چونکہ صلح حدیبیہ ہو گئی اور مشرکین کے ساتھ صلح ہو گئی, اب مشرکین حملہ نہیں کریں گے. اس بازو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تسلی ہوئی آپ کو یہاں سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب اس کو پہلے جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینکا جائے, یہاں کی سازشوں کو ختم کیا جائے, تب تک کہ مسلمان سکون و اطمینان کا سانس نہیں لے سکتے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب خیبر کو نشانہ بنایا جائے اور خیبر کو جو ہے پرامن بنایا جائے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد تقریباً آپ نے ذی الحجہ کا مہینہ گزارا, محرم کے کچھ دن گزارے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا جو ہے خیبر کی طرف چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف, چونکہ اللہ رب العالمین نے کہہ چکا تھا سورہ فتح میں, اللہ رب العالمین آیت نمبر 20, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه, کہ اللہ رب العالمین نے بہت سے اموال غنیمت کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے اور تم اس کو فوری طور پر حاصل کر کے رہو گے. فوری طور پر حاصل کرنے سے مراد اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو صلح حدیبیہ عطا کر دی, اور جو ہے اموال غنیمت سے مراد خیبر اہل علم نے کہا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو خیبر کی طرف لے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو, اور اللہ رب العالمین نے سورہ فتح آیت نمبر 15 میں بھی فرما دیا تھا کہ کن لوگوں کو ساتھ لے جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم
قال اللہ من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم اموال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے تو یہ منافق کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ لوگ اللہ رب العالمین کے کلام کو، اللہ کی بات کو بدل دینا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دینا کہ تمہیں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، تم نہیں آنا. وہ لوگ کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہی لوگ کم سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ دیکھو جب آپ خیبر کی طرف جاؤ گے تو یہ منافقین کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں. آپ ان کو سرے سے منع کر دینا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ جو لوگ حقیقی جنگ کی خواہش رکھتے ہو وہ خیبر میں ہمارے ساتھ چلے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جنہوں نے بیعت رضوان آپ کے ساتھ کی تھی، وہ 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے. علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں اس کو نقل کیا ہے، جلد 2 صفحہ 133. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام خیبر کی طرف چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خیبر میں جنگ ہوئی بہت ساری، اور الگ الگ طرح کے ماری کی کئی، اس میں خیبر میں کئی قلعے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے قلعوں کو فتح کیا. ایک قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ رات ہماری بہت مشکل سے گزری، بہت مشکل سے، بہت مشقت سے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ خواہش نہیں کی تھی کہ میں جو ہے یعنی مجھے یہ انعام ملے، لیکن اس رات پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس مجھے مل جانا چاہیے کل یہ جھنڈا. یعنی اتنی خواہش میرے اندر جاگی. حضرت اللہ کے نبی صحابہ کرام آپس میں جو ہے باتیں کرتے ہوئے، آپ نے انتظار کرتے ہوئے رات گزار دی کہ کل پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دیں گے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہے. اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں شکایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا اور دعا کی، گویا ان کی آنکھ بالکل صاف ہو گئی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور انہیں جو ہے نصیحت کی اور فرمایا کہ فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ علی یاد رکھو اگر تمہارے ہاتھ پر ایک شخص بھی مسلمان ہو جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس قلعے کو جو بڑی مشکل سے فتح نہیں ہو پا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین نے اس قلعے کو فتح عطا فرمائی. 42 یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، 2407 اور 2405. اب جنگ اصل میں خیبر میں نا بہت شدت کی جنگ ہوئی اور تقریباً 93 یہودی قتل کیے گئے، اور جو ہے ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور جو ہے مسلمان تقریباً 18 شہید ہوئے. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے صلح کی پیشکش کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. اور شریعت نے بتایا بھی ہے کہ بھئی اگر سامنے والا پسپا ہونے کے باوجود، شکست خوردہ ہونے کے باوجود بھی صلح کر لے تو آپ صلح کر لو. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے صلح کی. صلح کن باتوں پر کی؟ صلح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر کی کہ وہ لوگ جو ہے کھیتی باڑی اور زمین و جائیداد جو ہے مسلمانوں کی ہوگی، وہاں پر کھیتی باڑی صرف یہود کریں گے. یعنی شرط اس بات پر ہوئی تھی نا کہ یہ جو کھیتی باڑی ہے یہودیوں کی، اس پر یہودی کاشتکاری کریں گے اور آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے، آدھا حصہ وہ خود لیں گے. زمین ان کی محنت وہ کریں گے، آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے اور آدھا حصہ خود لیں گے. اسی طرح ایک شرط اس میں یہ بھی تھی کہ یہودی جب تک مسلمانوں کی اجازت ہے یہودی وہاں پر رہ سکتے ہیں، جب مسلمان چاہیں گے ان کو وہاں سے نکال دیں گے، ان کو بھگا دیں گے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے یہودیوں کو نکالا تھا. اور یہ ایسی کئی شرطیں اس میں جو ہے وہ کی گئی، کئی شرطیں، کئی کنڈیشنز رکھی گئی، اور اسی بات پر خیبر میں صلح ہو گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی جو ہے یعنی جو وہ صحابہ کرام جو خراس ہوا کرتے تھے، جا کر کے باغ میں گھوم کر کے اندازہ لگاتے تھے کہ کتنا مال آنے والا ہے، ہر سال وہ جاتے تھے خیبر یہودیوں کے پاس، ان کے باغات میں مال دیکھتے تھے اور پھر اندازہ لگاتے تھے کہ اتنا تمہارا ہے، اتنا ہمارا ہے. خیبر کی مزید تفصیلات کے لیے آپ حدیث صحیح بخاری کی دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 4248. اسی طرح صحیح مسلم 1551. یہ خیبر کا معاملہ تھا. اچھا، یہ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے نکلے تو ان یہودیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، آپ کو پتہ ہے، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے ان لوگوں نے زہر دیا. یہودیہ ایک خاتون
جس نے بکری بھنی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زینب بنت حارث اس کا نام تھا، لہذا اس نے بکری بھنی ہوئی بکری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور اس کو پتا تھا کہ جو حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا زیادہ پسند ہے وہ حصے میں زیادہ زہر لگائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے منہ میں ڈالا تو گوشت بول اٹھا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اس میں زہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے اور اس خاتون کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن بعد میں ایک صحابی بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، تو اس کے قصاص میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قتل کیا جس نے آپ کو زہر کھلایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3169۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے زہر کتنا نہیں کیا، ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لبید بن عاصم، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، آپ کو پتا ہوگا وہ واقعہ کہ صحیح بخاری کا، کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے، کیا بھولتے تھے؟ معاملات میں بھولتے تھے، شریعت کو نہیں بھولتے تھے۔ یعنی آپ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جادو محمد الرسول اللہ پر نہیں ہوا تھا بلکہ محمد بن عبداللہ پر ہوا تھا۔ آپ دنیاوی کاموں میں بھول جاتے تھے، آپ شریعت کبھی نہیں بھولتے تھے، کیونکہ اس کو یاد رکھنے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھوانے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے نا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کے جہاں پر وہ گھینٹ مار کر کے رکھی گئی تھی، جو ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھولنے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح سے جادو کا اثر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا تھا۔ لہذا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3169۔ اس وقت اثر اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوا، لیکن وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ زہر کا اثر مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ لہذا اس طرح سے ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زہر دینے کی کوشش کی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب مسلمان مکمل طور سے خود مختار ہو گئے، مسلمان ایک طرف مکہ والوں سے امن میں آ گئے، ادھر خیبر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اوپر قبضہ کر لیا، خیبر کو کنٹرول میں لے لیا، مکہ والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مامون ہو گئے، تو اب آپ نے جو ہے بادشاہوں کو خطوط بھیجنا شروع کیا۔ اب یہ جو ہے بادشاہ اور امراء کے ناموں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے، کئی بادشاہوں کو بھیجے۔ میں مثال کے طور پر 4 بادشاہوں کے آپ کے سامنے مثال رکھوں گا۔ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ہم بادشاہ اور امراء کو خط بھیجے، لہذا اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ بادشاہ وہی خط قبول کرتے ہیں اور لیتے ہیں جس پر مہر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر بنائی محمد رسول اللہ کے نام سے، اور پھر وہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے، اس پر مہر لگاتے اور پھر وہ بھیجتے بادشاہوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خط نجاشی بادشاہ کے نام بھیجا۔ نجاشی بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خط بھیجا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا اور مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اب اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے کہ یہ نجاشی بادشاہ کون سے تھے؟ یہ وہی نجاشی تھے جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے سامنے تقریر کی تھی، یا یہ دوسرے نجاشی تھے؟ اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ دوسرے نجاشی تھے جن کے تعلق سے، اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نہیں یہ وہی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، لہذا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ نجاشی بادشاہ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ دوسرا خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا شاہ مصر کو، شاہ مصر کو خط بھیجا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لیا، شاہ مصر نے اس کو پڑھا اور اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اس خط کی بے ادبی بھی نہیں کی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا، غلام بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن وہ مسلمان بھی نہیں ہوا۔ تیسرا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا جو ہے کسرا کے نام پر تھا، کسرا کے بادشاہ کے نام پر وہ خط تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے بھیجا تھا۔ پہلا جو خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کو بھیجا تھا نا، وہ جو ہے عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے بھیجا تھا، عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے بھیجا تھا۔ اور مصر کے جو بادشاہ کو بھیجا تھا جس نے جو ہے غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دیا تھا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے خط بھیجا تھا، جو بدری صحابی تھے، ان کے ہاتھوں سے خط جو ہے حضرت شاہ مصر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اور کسرا کو خط جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے خط بھیجا تھا۔ اور جب یہ خط کسرا کے محل میں گیا، کسرا نے جب اس خط کو پڑھا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، آپ کے خط کو چاک کر دیا، اور کہا کہ میری رعایا میں سے ایک شخص میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ اس نے اپنے ایک کمانڈر کو حکم دیا کہ 2 لوگوں کو مکہ بھیجو اور مدینہ بھیجو، اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ میرے پاس لے کر آ کر پیش کرو۔ یہ اس کے غلام نے اس کے جو کمانڈر تھا اس نے 2 لوگوں کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، مدینہ پہنچے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، دھمکی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کل آنا۔ اس نے کہا ان دونوں نے کہا تھا کہ ہمیں شاہ کسریٰ نے بھیجا ہے کہ ہم آپ کو اس کے پاس لے جائے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جاؤ، کل ہم بات کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اس کسریٰ کا تختہ پلٹ گیا، اس کا بیٹا نوشیروان اسے قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شیرویہ جو اس کا بیٹا اس کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن صبح اس کے جو قاصد آئے تھے ان لوگوں کو بتا دیا یہ معاملہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو، کیا میں بادشاہ کو یہ باتیں لکھ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں لکھ دو، جاؤ تمہارے بادشاہ کو لکھ دو اور جا کر کے بتا دو۔ جب یہ دونوں وہاں گئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ معاملہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسے اس نے میرا خط پھاڑا ہے تو اس کی حکومت کو جو ہے تار تار کر دے، لہذا اللہ رب العالمین نے ایک ہی رات میں اس کی کایا پلٹ دی، اس کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور وہ قتل کر دیا گیا۔ تیسرا بادشاہ، چوتھا خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ طبقات الکبریٰ کی روایت ہے، جلد 1 صفحہ 260۔ اس کے بعد چوتھا خط جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ ہرقل بادشاہ یعنی روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اور وہ بادشاہ تھوڑا سا سمجھدار، ہوشیار اور پڑھا لکھا بادشاہ تھا۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ ختنہ کیے ہوئے لوگ جو ہے اس کی حکومت پر قابض ہونے والے ہیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے مراد یہودی ہے، لیکن جب جو ہے صحابی رسول اللہ کے نبی کا خط لے کر کے اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا ان لوگوں سے کہ دیکھو یہ مختون تو نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یہ ختنہ کیے ہوئے ہیں، تو بادشاہ سمجھ گیا۔ پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا وہ اس نے پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے معمول تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، ہاں اس کے بعد السلام علی من اتبع الہدی اما بعد، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میٹر لکھتے۔ اس طرح سے خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے لیا اور پڑھا۔ اس کے بعد اس نے جو ہے صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی، صحابی رسول دحیہ کلبی کے ہاتھوں اس کو خط بھجوایا تھا۔ اس نے کیا کیا، ہرقل نے اپنے شہر میں اعلان کروایا، کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح مکہ سے کوئی آیا ہے کیا، کوئی قافلہ آیا ہے کیا؟ جب لوگوں نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ آیا ہے۔ چونکہ مسلمانوں اور جو ہے مکہ والوں کے درمیان میں صلح ہو گئی تھی، تو اس صلح کی بنیاد پر ابو سفیان اپنا قافلہ، تجارتی قافلہ امن کے ساتھ شام لے کر کے پہنچ گئے تھے۔ تو وہاں پر جب جو ہے ابو سفیان کو پتا چلا تو ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو کھینچ کر کے لایا گیا کدھر؟ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس۔ ہرقل نے پوچھا کہ تم میں سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ یعنی مکہ میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا سب سے قریبی رشتہ دار تم میں سے کون ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم یہاں آ جاؤ، ان کو سامنے بٹھایا، ان کے ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا اور کہا، بیچ میں ایک جو ہے ٹرانسلیٹر کو رکھا اور کہا کہ جب یہ جھوٹ بولے نا ابو سفیان تو پیچھے سے تم لوگ پیچھے سے کہہ دینا۔ لہذا ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے جھوٹ بولنے کا موقع ہی نہیں تھا، اگر مجھے موقع ملتا تو میں ضرور کہتا، لیکن جھوٹ بولنے کا موقع ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلا سوال ہرقل نے، جو روم کے بادشاہ نے جو ابو سفیان سے کیا کہ وہ شخص کیسے نسب والا ہے، محمد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے نسب والا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل عالی نسب والا ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ تم میں سے کسی نے اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ہم میں سے کسی نے اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ کیا اس کے باپ داداؤں میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا ہے۔ ہرقل نے پوچھا کیا ان کی پیروی کرنے والے تم میں کے بڑے بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ کمزور لوگ ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اگلا سوال ہرقل نے کہ لوگ اس کے دین میں دن بدن بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، لوگ دن بدن بڑھ ہی رہے ہیں۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا ہرقل نے، کہا کہ کوئی جو ہے مرتد ہوتا ہے ان لوگوں میں، کوئی اسلام سے پھرتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، کوئی بھی مرتد نہیں ہوتا، کوئی اسلام نہیں پھرتا، کوئی اسلام سے نہیں پھرتا۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ تمہیں جو ہے تمہاری اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں جنگ ہوئی ہے۔ کہا کیا رہا جنگ کا معاملہ؟ کہا کہ کبھی ہم اس کو نقصان پہنچاتے، کبھی وہ ہم کو نقصان پہنچاتا ہے، اس طرح سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔
اس کے بعد ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی ہرقل نے پوچھا ابو سفیان سے کیا اس نے کبھی بدعہدی کی ہے محمد نے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، کبھی بھی بدعہدی تو نہیں کی ہے، لیکن ابھی ہم لوگ صلح، ہمارے درمیان میں صلح چل رہی ہے، اب آگے کا پتہ نہیں کہ صلح میں کیا ہوگا۔ یعنی ابو سفیان کہتے ہیں یہیں پر، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کچھ غلط بولنے کے لیے مل ہی نہیں رہا تھا پیارے نبی کے تعلق سے، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی، لیکن مجھے ایک چیز یہ صرف ملی، اتنا میں کہہ پایا کہ آگے کا پتہ نہیں کہ کیا کرے گا، ابھی تو فی الحال جو ہے بدعہدی اس نے نہیں کی ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، زنا سے روکتا ہے، اسی طرح سچائی، نماز، پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، قرابت داروں کے ساتھ رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ اس سے کہو، پہلا سوال جو میں نے کیا تھا نا کہ اس کا نسب کیسا ہے، تم نے کہا عالی نسب والا ہے، تو ہرقل نے کہا روم کے بادشاہ نے کہ انبیاء عالی نسب ہی کے ہوتے ہیں، انبیاء اعلیٰ نسب ہی کے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال میں نے کیا تھا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس سے پہلے اس کا دعویٰ کیا؟ تم نے کہا نہیں۔ اگر کسی نے کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ اس کے دعوے کو دوہرا رہا ہے، اس کے جملے کو دوہرا رہا ہے۔ تیسرا سوال میں نے تم سے کیا تھا کہ کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ، باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے یا امیر گزرا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں، بادشاہ نہیں گزرا ہے، لہذا اگر گزرا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ اپنے باپ دادا کے منصب کو پانا چاہتا ہے، اس لیے اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا وہ جو ہے بدعہدی تو نہیں کرتا ہے؟ تم نے کہا نہیں، کہا انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ماننے والے کمزور ہے یا طاقتور ہے؟ تم نے کہا کمزور ہے، انبیاء کے ماننے والے اکثر کمزور ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ لوگ کوئی مرتد نہیں ہوتا ہے ان کے دین سے؟ تم نے کہا نہیں مرتد ہوتا۔ ہرقل نے کہا روم کے بادشاہ نے کہ ایمان ایک ایسی ایمان والے کو جو لذت ملتی ہے ایمان میں، تو پھر اس کے بعد وہ مرتد نہیں ہوتا۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے، تم نے ساری چیزیں بتائی، اور انبیاء اسی ہی کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل نے ہمیں باہر نکالا، کہا کہ تم لوگ جاؤ۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب میں باہر آیا تو میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ان کا معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہرقل بادشاہ، روم کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے، روم کا بادشاہ محمد سے ڈر رہا ہے۔ کہتے ہیں ابو سفیان کہ اسی وقت سے میرے دل میں جو ہے یہ بات بیٹھنے لگی کہ آپ حقیقت میں اللہ کے نبی ہے، آپ اصل میں اللہ کے نبی ہے، آپ حقیقت میں جو ہے اللہ کے نبی ہے۔ اب بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ کے جو اثرات سے نا، اس سے نظر آ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ ان لوگوں کے باہر نکلنے کے بعد اس نے اپنے لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کا خط پڑھا، اور جب اللہ کے نبی کی طرف سے باتیں کرنے لگے نا تو لوگ غصہ ہو گئے، اس کی فوج، اس کے ذمہ داران، اس کے عمرا غصہ ہو گئے۔ لہذا بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں تم لوگوں کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم لوگ کتنے مضبوط ہو۔ دیکھیے کبھی کبھار نا انسان کا مقام و مرتبہ ہدایت کی راہ میں روڑا بن جاتا ہے، ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، جیسے ہرقل بادشاہ کی راہ میں بنا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو پایا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حدیث نمبر 1628، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1628۔ تو یہ چار بادشاہوں کی مثال میں نے آپ کو دی کہ ایک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ایک نے کچھ نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، البتہ آپ کے لیے تحفے تحائف بھیجے۔ کسریٰ کے بادشاہ نے آپ کی جو ہے آپ کے خط کو پھاڑا، آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کی شان میں گستاخی کرنے کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ راتوں رات اس کا تختہ پلٹ گیا۔ اور چوتھا جو ہے ہرقل، روم کا بادشاہ ہرقل، جس کا یہ معاملہ پورا تفصیلی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ خطوط تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس بھیجے۔ اچھا، اب اس کے بعد نا ایک اور بڑا معرکہ پیش آیا، معرکہ موتا۔ یہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا، بہت بڑی جنگ تھی، اس طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے تھے نا، تو ایک خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حاکم بصرہ کو خط بھیجا تھا، لیکن قیصر روم کا جو گورنر تھا شرحبیل بن عمرو غسانی، اس نے حضرت حارث بن عمیر ازدی کو پکڑ لیا اور ان کو جو ہے مضبوطی سے باندھ کر کے قتل کر دیا۔ حضرت حارث بن عمیر ازدی کو مضبوطی سے باندھ کر کے اس نے جو ہے قتل کر دیا۔ یہ شرحبیل بن عمرو غسانی، اس نے قتل کر دیا۔ اور آپ کو پتا ہے اس زمانے میں قاصد کو قتل کرنا گویا جنگ کی دعوت دینا تھا، جو ہے جنگ کا اعلان کرنا تھا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، 3000 کا لشکر۔ اور دشمن کا مقابلہ، دشمن کتنے تھے بتایا آپ کو؟ مسلمانوں کا لشکر صرف اور صرف 3000 کا لشکر تھا، اسی کے مقابلے میں دشمن 2 لاکھ تھے۔ کتنے؟ 2 لاکھ۔
3,000 کا مقابلہ 2 لاکھ کے لشکر سے. سوچیں آپ کیا معرکہ تھا ہوگا, کیا معاملہ تھا ہوگا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو زاد المعاد میں نقل کیا ہے, جلد 2 صفحہ 155. اب ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا 3,000 صحابہ کرام کا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور سے معمول یہ تھا کہ آپ ایک شخص کو لشکر کا امیر بناتے تھے. لیکن اس جنگ میں معرکہ موتا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو لشکر کا امیر بنایا. فرمایا کہ سب سے پہلے لشکر کے امیر زید بن حارثہ ہو گئے, اگر وہ شہید کر دیے جائیں تو لشکر کے امیر جعفر بن ابی طالب ہوں گے, اگر وہ شہید کر دیے جائیں اور تو اس کے بعد تیسرے شخص عبداللہ بن رواحہ جو ہے اس لشکر کے جو ہے امیر ہوں گے. اس طرح سے 3 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر بنایا. گویا لشکر کا امیر بنانا ان کو شہادت کی خوشخبری دینا تھا ایک طرح سے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کو لشکر کا امیر بنا کر کے بھیجا اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ دیکھو بدعہدی نہیں کرنا, بچوں کو نہیں قتل کرنا, عورتوں کو نہیں مارنا, بوڑھوں کو نہیں مارنا. اس طرح سے بہت ساری نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو کی. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے, حدیث نمبر 4261. اب یہ 3,000 کا لشکر آیا 2 لاکھ کے لشکر کے سامنے, اور 2 لاکھ کا لشکر جو ٹھاٹے مارتا سمندر کی طرح لشکر تھا. اب مسلمان 2-3 ہزار ان لوگوں سے کیسے مقابلہ ہو؟ صحابہ کرام پریشان, آپس میں صحابہ کرام مشورے کرنے لگے, 1-2 راتیں گزار دی مشورہ کرتے کرتے کہ کیا کیا جائے, مقابلہ کیا جائے یا نہیں کیا جائے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے فوج کی تعداد کی اطلاع دی جائے کہ اللہ کے نبی 2 لاکھ کا مقابلہ ہے ہمارا, 3,000 کے لشکر کا مقابلہ 2 لاکھ کے لشکر سے ہے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اور کوئی صحابی کو اور کچھ صحابہ کرام کو بھیج دیں گے, اور اس طرح کی باتیں ہونے لگی. آخرکار حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو جوش دلایا. صحابہ کرام کو کہا کہ کیا ہم نے کبھی جنگ لڑی ہے طاقت کے بلبوتے پر؟ کیا ہم نے کبھی جنگ لڑی ہے تعداد کے بلبوتے پر؟ نہیں, ہم لڑتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. یہ وہی چیز ہے جس سے تم بھاگ رہے ہو, یہ وہی چیز ہے جس کو تم نے پانے کے لیے اپنے گھروں سے تم نکلے تھے. یہ شہادت ہے, شہادت کو پانے کے لیے تم اپنے گھروں سے نکلے ہو اور ابھی اس کے تعلق سے سوچ رہے ہو. لہذا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جو جملے صحابہ کرام سے کہے, صحابہ کرام جوش کے مارے صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں, ہم لڑیں گے, ہم لڑیں گے. اب معرکہ موتا شروع ہوتا ہے, موتا کی جنگ شروع ہوتی ہے. 3,000 صحابہ کرام کا لشکر جو ہے ٹھاٹے مارتا سمندر جو 2 لاکھ کا لشکر تھا اس سے ٹکرا جاتا ہے بڑی تیزی سے, اور صحابہ کرام بڑی جاں بازی سے لڑتے ہیں. تینوں صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امیر مقرر کیا تھا, سب سے پہلے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی تھے, جن کو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے لیے دیکھ کر کے زید بن محمد کہنے لگے تھے. وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر بنائے گئے تھے. آپ لڑتے, بہادری سے لڑتے, یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں, حضرت زید بن حارثہ جیسے ہی شہید ہوتے ہیں حضرت جعفر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اور حضرت جعفر لڑتے رہتے ہیں, دشمنوں سے ٹکراتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے. آپ جھنڈے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کا دوسرا بھی ہاتھ کٹ جاتا ہے. آپ بازوؤں سے, دونوں ہاتھوں کے کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو پکڑے رکھتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کو جو ہے مکمل طور سے چیر دیا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں جنت میں انہیں 2 پر لگائے ہیں, اسی لیے ان کو جعفر الطیار یا جعفر جناحین کہا جاتا ہے. طیار یعنی اڑنے والا. لہذا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جھنڈا اٹھاتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی لڑتے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اب مسلمان آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ کون ہے جو ہماری قیادت سنبھالے گا. یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی صحیح بخاری کی ہے, حدیث نمبر 4264. اب مسلمان آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کون جو ہے جھنڈا اٹھائے گا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر جو ہے معرکہ موتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا دور ہو رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خبر مل رہی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے 4262, اللہ کے نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعا زیدن و جعفرا و ابن رواحہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو جو ہے امیر بنایا, اور پھر فرمایا اخذ الرایۃ زید
فاصیبوا کہ حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے. ثم اخذ جعفر فاصیبوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر وہ جھنڈا جعفر نے اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے. ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے وہ جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں وعیناہ تذرفان, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ آپ کے شہیدے, آپ کے بہادر, آپ کے جاں سپار, آپ کے جو ہے جاں نثار صحابہ کرام ایک کے بعد دیگر شہید ہو رہے ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت زید بن حارثہ, عبداللہ بن رواحہ, جعفر رضی اللہ تعالی عنہم, ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ جھنڈا زید بن حارثہ نے اٹھایا وہ شہید ہو گئے, جعفر نے اٹھایا وہ شہید ہو گئے, عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے. پھر آگے آپ نے فرمایا حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم, پھر آپ نے فرمایا یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھایا, اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے فتح عطا کرے گا. اور پتہ ہے وہ آپ کو کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں کے باہمی اتفاق سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کر لیا جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال جو ہے جنگ کا جو ہے لڑائی کا, یعنی آپ جو ہے بے مثال طریقے سے آپ لڑتے ہیں دشمنوں سے, حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ معرکہ موتا کے دن میرے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی. آپ سوچیں حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے 9 تلواریں توڑا کفاروں کو مار کر کے, ہاں مشرکین کو مار کر کے. لہذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آخرکار علم سنبھالتے ہیں اور مسلمانوں کو اس پریشانی سے نکالنے کا ذریعہ بنتے ہیں. بعض اہل علم نے جو ہے کچھ باتیں بیان کی ہیں اس تعلق سے کہ کیسے حضرت خالد بن ولید نے ہوشیاری کا کام کیا. پہلے دن لڑتے رہے, جب دوسرے دن صبح ہوئی تو آپ نے سوچا کہ کوئی نئی اسٹریٹجی بنانا پڑے گا, کوئی نیا پلان بنانا پڑے گا مسلمانوں کو اس جو ہے دلدل سے, اس پریشانی سے نکالنے کے لیے, کیونکہ 2 لاکھ کا لشکر سامنے موجود ہے اور یہاں پر صحابہ کرام صرف 3000, اس میں سے بھی کچھ شہید ہو گئے ہیں. لہذا حضرت خالد بن ولید نے جو ہے جنگی ترتیب بدل دی, جو دائیں جانب جو لشکر تھا اس کو بائیں کر دیا, بائیں جانب کا لشکر دائیں جانب کر دیا, آگے کا لشکر پیچھے اور پیچھے کا لشکر آگے کر دیا. جب دشمنوں نے دیکھا تو وہ لوگ سمجھے کہ ان لوگوں کی کمک آ گئی ہے, ان لوگوں نے اور فوج کو بلا لیا ہے, اور دشمنوں کو اور جو ہے اپنے ساتھیوں کو ان لوگوں نے بلا لیا ہے, یہ دشمنوں نے سمجھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے صحابہ کرام کو پیچھے ہٹنے کا انہوں نے حکم دیا. جب صحابہ کرام پیچھے ہٹے تو دشمنوں نے سمجھا, ان رومیوں نے سمجھا کہ یہ مسلمانوں کا کوئی چال ہے, مسلمانوں کی کوئی چال ہے, یہ لوگ ہمیں جنگلوں میں لے جا کر کے قتل کرنا چاہتے ہیں. لہذا وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید اور آپ کے صحابہ کا انہوں نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انہوں نے پیچھا نہیں کیا, ہاں, اور جو ہے یہ لوگ واپس چلے گئے روم والے, اور حضرت خالد بن ولید جو ہے صحابہ کرام کو واپس جو ہے یہاں پر لے کر کے آ گئے. یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے, حدیث نمبر 4266 4265. یہ پوری جو ہے جنگ موتا کی اور پورا معرکہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت صحابہ کرام نے اس طرح سے بیان کیا, اور اس طرح سے یہ پورا معرکہ موتا پیش آیا. آپ دیکھیں کہ 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرانے کے باوجود بہت زیادہ نقصان اٹھائے بغیر مسلمانوں کا واپس آ جانا یہ کیا کسی عجوبے سے کم تھا؟ لہذا اسی کا اثر تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں اور اس کے اطراف مسلمانوں کا چرچا پھیل گیا, کیونکہ یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ تھی. کس کے ساتھ؟ عیسائیوں کے ساتھ. ابھی تک مسلمان کن سے لڑ رہے تھے؟ یہودیوں سے لڑ رہے تھے یا مشرکین سے لڑ رہے تھے. عیسائیوں کے ساتھ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی اور اتنی بڑی جنگ تھی, لہذا مسلمان بغیر کسی بڑا نقصان اٹھائے کے واپس آ گئے اور ان لوگوں سے جو ہے اس مصیبت سے باہر نکل گئے. لہذا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنا لوگوں کے دلوں میں رعب ڈالنے کا. اب لوگوں کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا مسلمانوں کا کہ مسلمان اتنے بڑے لشکر سے ان لوگوں نے ٹکرایا جس کے بارے میں ٹکرانے کے تعلق سے جن کے ساتھ ٹکرانے کے تعلق سے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. تو مسلمانوں کا چرچا جو ہے پھیلنے لگا. تو یہ تھا معرکہ موتا.
آئیے کچھ باتیں جو ہے اگلا ایک معرکہ غزوہ فتح مکہ کے تعلق سے ہم لوگ کر لیتے ہیں. آدھا فتح مکہ انشاءاللہ آج دیکھیں گے, آدھے فتح مکہ انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں دیکھیں گے, کیونکہ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ فتح مکہ کا آدھا حصہ دیکھیں گے, غزوہ حنین دیکھیں گے, غزوہ تبوک کو دیکھیں گے, اور اسی طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کو, اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ہم لوگ دیکھیں گے, چونکہ وہ آخری ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ ہمارا کل کا. چلیے آئیے کچھ باتیں فتح مکہ کے تعلق سے کر لیتے ہیں. انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ فتح مکہ کا, ابھی چونکہ وقت بھی ہمارا بہت تھوڑا سا بچا ہے ہمارے پاس, تو میں انشاءاللہ کچھ باتیں آدھی فتح مکہ کے تعلق سے, کچھ باتیں آدھی باتیں اس ایپیسوڈ میں رکھوں گا. انشاءاللہ آدھی باتیں ہم لوگ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے, کیونکہ اگلے ایپیسوڈ میں ہمیں جو ہے فتح مکہ آدھا دیکھنا ہے. اس کے علاوہ غزوہ حنین ہم دیکھیں گے, غزوہ طائف ہم دیکھیں گے, غزوہ تبوک ہم دیکھیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے, چونکہ آخری ایپیسوڈ ہمارا جو ہے کل کا ایپیسوڈ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہوگا. تو آئیے بات کر لیتے ہیں غزوہ فتح مکہ کی. فتح مکہ اصل میں نے آپ کو بتایا تھا صلح حدیبیہ کے بعد یہ جو معاہدہ تھا تقریباً 15-16 مہینے تک صحیح سلامت رہا. یہ معاہدہ جو مکہ والوں اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوا تھا, لیکن 16-17 مہینے کے بعد ہوا کیا, بنو بکر جو حلیف تھے مکہ والوں کے, قریش کے حلیف تھے, مشرکین کے حلیف تھے, اور اسی طرح بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے حلیف تھے. یعنی بنو خزاعہ کی دوستی مسلمانوں سے تھی, بنو بکر کی دوستی مشرکین سے تھی. اور آپ کو پہلی شرط یاد ہوگی صلح حدیبیہ کی, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں کے درمیان میں یہ شرط طے ہوئی تھی کہ جو جس کا حلیف ہوگا وہ اس کا دوست بن سکتا ہے, کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا. لیکن معاملہ کیا ہوا, ایک رات بنو بکر نے یہ سوچا کہ چلو بنو خزاعہ پر حملہ کر دیتے ہیں, کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں چلے گا, رات میں حملہ کر دیں گے, پتہ نہیں صبح میں کس نے حملہ کیا, کیسے پتہ چلے گا. لہذا بنو بکر نے جو مشرکین کے دوست تھے مسلمانوں کے دوست پر, مسلمانوں کے حلیف پر یعنی جو ہے حملہ کر دیا. بنو خزاعہ پر ان لوگوں نے حملہ کر دیا. جب بنو خزاعہ پر ان لوگوں نے حملہ کر دیا تو بنو خزاعہ کے کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور بہت سارے معاملات پیش آیا. اس کے بعد یہ بات جو ہے عام ہو گئی, سب کو پتہ چل گیا کہ بنو بکر نے جو ہے اس طرح کا حملہ کیا ہے, اس طرح کا معاملہ کیا ہے. لہذا عمرو بن سالم خزاعی چونکہ بنو خزاعہ کا تھا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, آپ کے پاس اس نے اشعار پڑھے, مدد کی گہار لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ چونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو اب ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے. مکہ والوں کو, مکہ والوں نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا کہ یہ غلطی ہماری ہے, بنو بکر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لہذا ان لوگوں نے ارادہ کیا, سوچا کہ کیسے اللہ کے نبی کو ٹھنڈا کیا جائے. ان لوگوں نے کہا کہ چلو ابو سفیان کو بھیجتے ہیں اللہ کے نبی کے گھر پر, ابو سفیان کو اللہ کے نبی کے گھر پر بھیجتے ہیں, چونکہ ان کی بیٹی رملہ بنت ابی سفیان, ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے. ابو سفیان کو بھیجتے ہیں کہ جا کر کے اللہ کے نبی سے بات کر کے آؤ محمد سے. ابو سفیان مدینہ آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو سفیان آ رہا ہے, یہ جو ہے معاہدے کی تجدید کرنے آ رہا ہے, معاہدہ کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے آ رہا ہے. لہذا ابو سفیان آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں, گزارشات کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے. وہ جا کر کے حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ محمد کو سمجھاؤ. اللہ کے حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. وہ جا کر کے حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سمجھاؤ, محمد کو سمجھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تمہاری سفارش اللہ کے نبی سے کروں, اگر مجھے کچھ نہ ملا, صرف ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی ملا نا, تو اس سے بھی میں تم لوگوں سے جنگ کروں گا, اس سے بھی تمہیں قتل کروں گا. حضرت عمر نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا تمہاری بات, تمہاری سفارش میں نہیں کروں گا. یہ ابو سفیان گیا سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور جو ہے حضرت فاطمہ بھی وہاں پر تھی. ان لوگوں سے گزارش کی, حضرت علی نے بھی معذرت کر دی, کہا میں نہیں بول سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بات. اس کے بعد ابو سفیان جو ہے تھک ہار کر کے اپنی بیٹی کے پاس گئے, رملہ بنت ابی سفیان, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, زوجہ محترمہ, امہات المؤمنین میں سے تھی. حضرت رملہ کے پاس جب ابو سفیان گئے, اللہ کے نبی کی چٹائی بچھی ہوئی تھی, اللہ کے نبی کا بستر بچھا ہوا تھا. ابو سفیان نے بیٹھنے کی کوشش کی, حضرت رملہ بنت ابی سفیان نے فوراً بستر اللہ کے نبی کا ہٹا دیا, اللہ کے نبی کا فوراً بستر اٹھا لیا. ابو سفیان دیکھ کر کے حیران ہو گیا, کہا کہ بیٹی کیا معاملہ ہے, کیوں تم نے ایسا کیا, کیا تم نے مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا یا اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا. حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا
قربان جائے امہات المؤمنین پر۔ فرمایا کہ تم میرے باپ ہو، گرچہ تم میرے باپ ہو لیکن تم اللہ کے نبی کے دشمن ہو۔ اللہ کے نبی کے دشمن ہوتے ہوئے تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ان کے بستر پر بیٹھو، تم ان کے بستر پر بیٹھو، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا۔ لہذا ابو سفیان نے جو ہے اپنی بیٹی کے لیے جو جملہ کہا، فرمایا لقد اصابک بعد شر، لقد اصابک بعد شر، کہ بیٹی، ہاں ہماری زبان میں کہوں تو کہا کہ بیٹی تم بہت بدل گئی ہو، بیٹی تم بہت بدل گئی ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان وہاں سے نکل گیا۔ یہ روایت جو ہے السیرہ النبویہ ابن ہشام کی جلد 4 صفحہ نمبر 55 پر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ابو سفیان آیا، کوششیں کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو ہے غزوے کی تیاری کی، اور خاموشی سے بالکل سری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوشش کر رہے تھے، اور جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، کسی سے نہیں کرنا۔ بالکل چپکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غزوے کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ وہ کیا؟ ایک صحابی رسول حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیٹر لکھا مشرکین کے نام پر، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ منصوبے کے بارے میں آگاہ کرنا چاہا، اور بتانا چاہا کہ تم لوگ تیار رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے وہ چٹھی جو ہے ایک عورت کے ہاتھوں مکہ والوں کے پاس بھجوائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام حضرت علی، حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک خاتون تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک لیٹر ہوگا، ایک چٹھی ہوگی، وہ لے کر کے آ جانا۔ یہ تینوں گئے اسی جگہ پر جہاں اللہ کے نبی نے بتایا تھا، اسی جگہ پر ان کو خاتون ملی۔ خاتون سے انہوں نے کہا کہ لیٹر دے دو، خاتون نے منع کر دیا، کہا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے تم نے کہاں رکھا ہے، ہمیں وصول کرنا آتا ہے۔ پھر اس خاتون نے اپنے بالوں سے وہ چٹھی نکال کر کے دے دی۔ وہ چٹھی میں لکھا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے مشرکین کو بتائے گئے تھے، جس میں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ حضرت حاتم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میں مرتد ہوا ہوں، نہ ہے میں منافق ہوا ہوں، بس معاملہ یہ تھا کہ میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں، اور یہاں پر وہاں پر میرا اور کوئی نہیں ہے ان کو بچانے والا، اور یہاں پر جتنے لوگ ہیں ان کا مکہ میں کوئی نہ کوئی ہے ان کے گھر والوں کی حفاظت کرنے والا، میرے گھر والوں کی حفاظت کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جو ہے ان لوگوں کی مدد کر دوں تو میرے احسان کے بدلے میں کم از کم وہ میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے، انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس میرا یہی ارادہ تھا اور کسی ارادے سے میں نے نہیں لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دوں، حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قد شہد بدرا وما یدریک لعل اللہ اطلع علی من شہد بدرا وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ حضرت عمر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نہیں جانتے یہ حاتب بن ابی بلتع یہ بدری صحابہ میں سے ہے، اور بدریوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ تم جو چاہے عمل کر لو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پچھلی نیکی کو یاد کر کے آپ نے اس غلطی کو معاف کر دیا۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، ایک غلطی ساری زندگی کی اچھائیاں ایک طرف، ایک غلطی کسی انسان سے ہو گئی ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پچھلی اچھائیوں کو یاد کیجئے اور اس غلطی کو معاف کیجئے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور آپ مکہ کی طرف رواں دوا ہوئے۔ سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کو لے کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جب آپ مکہ کی طرف نکلے نا تو راستے ہی میں بہت سارے بڑے بڑے دشمنوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسے ابو سفیان بن حارث، جنہوں نے تقریباً 20 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، 20 سال تک مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی، مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب فتح مکہ کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن ابی امیہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے۔ لہذا بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے دشمنان اسلام نے اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر اللہ کے
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور مکہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے حجر اسود کو چوما، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی جس میں جو بتیں رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توڑ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل ضائع ہو گیا، باطل چلا گیا اور باطل جانے والی ہی چیز ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جاتے اور بتوں کو توڑتے جا رہے تھے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمام بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا تھا، صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو، یعنی وہ شخص جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان، وہ شخص جو اپنے گھر میں داخل ہو کر کے اپنا دروازہ بند کر لے اسے امان، جو مکہ میں چلا جائے اسے امان۔ اس طرح سے کئی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے یہ کر لیا اس کو امان، اس کو امان۔ اس طرح سے کئی ایک چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے لوگ تھے جن کو قتل کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور فرمایا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کو بھی لٹک رہے ہونا تب بھی انہیں قتل کر دینا، جس میں عبد العزیٰ بن قتل ہے، اسی طرح عبداللہ بن سعد بن ابی سراح ہے، اکرمہ بن ابی جہل ہے، حارث بن نفیل بن وہاب ہے، مقیس بن سبابہ ہے، حبار بن اسود ہے، اسی طرح جو ہے ابن اختل کی دو لونڈیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتی تھی، آپ کی ہجو بیان کرتی تھی، وہ دونوں ہیں۔ اسی طرح سارہ جو اولاد عبد المطلب تھی وہ ہے۔ ایسے کئی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تقریباً اہل علم نے کہا کہ 9 لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کو بھی لٹک جائے تب بھی ان کو قتل کر دینا۔ ابن قتل یہ کعبے کے پردے کو لٹکا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کر کے بتایا کہ یہ ابن قتل جو ہے کعبے کے پردے کو لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قتل کرو اسے اسی حالت میں قتل کیا گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گئے، یمن کی طرف نکل گئے۔ تقریباً 9 لوگوں میں سے نا آپ سمجھیے 4 لوگ قتل کیے گئے اور 5 لوگ بھاگ گئے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل بھی بھاگ گئے، لیکن اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی جو مسلمان تھی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے امان مانگ لی، کہا کہ اکرمہ کو امان دے دیجئے۔ ابو جہل کا بیٹا ایک طرح سے سمجھیے ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہ ایک کشتی میں ان کے اسلام لانے کا واقعہ آپ دیکھیں کیا ہوا۔ بیوی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امان طلب کی، اللہ کے نبی نے انہیں امان دے دی۔ یہ جو ہے یعنی اکرمہ یمن کی طرف نکلے ایک کشتی میں سوار ہو کر کے، کشتی بھور میں جا کر کے پھنس گئی درمیانی سمندر میں، اور جو ہے وہاں پر بتوں کو یاد کرنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ بتوں کو یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری کشتی کو پار لگائے گا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کا امتحان لے لوں، لہذا انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کو پار لگا لیا۔ کہا کہ جو اللہ اس بھور سے بچانے والا ہے تو کیا وہ اس دنیا کی مشکل اور پریشانیوں سے بچانے والا نہیں ہے؟ لہذا وہ مسلمان ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کیا۔ وہ ابو جہل جو اسلام کا کٹر دشمن تھا، اس کا اپنا بیٹا جو ہے مسلمان ہو گیا۔ لہذا اس طرح سے اکرمہ بن ابی جہل بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6283۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں بھی جو ہے فتح مکہ کا واقعہ ذکر ہے 4286۔ اس طرح صحیح مسلم میں بھی ہے 1357۔ یہ ساری احادیث میں اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی کنجی منگائی، کعبے کی چابی حضرت علی سے لی، اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے پاس وہ چابی ہوا کرتی تھی، ان کو دے دی، اور وہ جو ہے حضرت عثمان ہی کے پاس وہ چابی رہی، اور آج بھی جو ہے اور عثمان بن طلحہ کے پاس ہمیشہ کے لیے وہ چابی انہی کو دے دی گئی، حضرت عثمان بن طلحہ کو، اور آج بھی انہی کے خاندان میں وہ چابی موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے لیے اعلان عام کر دیا آزادی کا۔ لوگ موجود، آپ سوچے فتح مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام دشمن موجود ہے، وہ بھی دشمن موجود ہے جس نے آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچا تھا، وہ بھی دشمن موجود ہے جس نے نماز میں آپ کی گردن پر اوجڑی رکھی تھی، وہ بھی موجود ہے جو آپ کو ہر طرح سے تکلیف اور پریشان کیا کرتا تھا، تکلیف دیا کرتا تھا، ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے پوچھا تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ایک صحابی نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو جنگ کا دن ہے، خون خرابے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن جو ہے رحمت کا دن ہے، آج کا دن رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ کس کے پاس ہے اتنا بڑا دل؟
کس کے پاس ہوتا ہے اتنا بڑا جگرا کہ ایسے دشمنوں کو جو آپ کے جانی دشمن تھے، ایسے لوگوں پر قابو پانے کے باوجود ان کو معاف کیا جائے؟ یہ صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، یہ صرف اور صرف پیارے نبی کے اخلاق تھے کہ آپ نے اپنے ایسے سخت دشمنوں کو بھی اس حالت میں معاف فرما دیا۔ اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ کعبۃ اللہ پر چڑھے اور اذان دے، اور اذان دے۔ بعض علم نے کہا کہ حضرت بلال کو اذان دلوانے کا مقصد کیا تھا؟ پیارے نبی کا مقصد یہ تھا کہ جس نے تکلیف کے دور میں احد کے نعرے لگائے تھے، اللہ احد کے نعرے لگائے تھے، اب اسی کا یہ حق ہے کہ امن کے دنوں میں، تکلیف کے دنوں میں اعلان کیا، اب اسی کا حق ہے کہ امن کے دنوں میں وہ بھی وہی جو ہے اللہ کا نام بلند کرے۔ لہذا حضرت بلال کو کہا کہ کعبۃ اللہ پر چڑھ کر کے اذان دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ پر چڑھ کر کے اذان دی۔ یہ تھا جو غزوہ فتح مکہ جو میں نے تفصیلی طور پر آپ کے سامنے رکھا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ چونکہ میں نے سوچا کہ چلو آج ختم کر ہی دیتے، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ جو ہے غزوہ حنین، غزوہ طائف، جو طائف تو بالکل مختصر ہے، اس کے بعد پھر غزوہ تبوک انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے، اللہ کے نبی کا آخری حج، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آخری ایام انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ یہیں پر ہمارا یہ پروگرام، ہماری یہ سیریز انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے۔ بہت لمبا سفر آپ نے طے کیا ہمارے ساتھ، بہت طویل وقت تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جڑے رہنا آپ کے لیے ضائع نہیں ہوا ہوگا، آپ کو فائدہ ہوا ہوگا یقیناً۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، اس سے علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔